بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر خالد محمود صاحب کے آفس میں موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے جو آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے، ماشاءاللہ علمی حلقوں میں بہت دلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سر چینل بنانے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ کیا سوچ کے آپ نے یہ نام رکھا ہے اور اس کی انفرادیت کیا ہے؟ جی بہت شکریہ سلیم دیادی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ اس چینل کے بارے میں ہمارے عوام کو، ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے یہ چینل شروع کیا ہے۔ چینل کا نام انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ رکھا ہے۔ تو اس کا آئیڈیا آج سے کچھ مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کووڈ-19 پہ۔ تو وہ ویڈیو میں نے جب سوشل میڈیا پہ شیئر کی تو میرے استاد محترم، میرے پی ایچ ڈی کے سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو ایک ایجوکیشنل چینل بنانا چاہیے، آج کل کے دور کی یہ ضرورت ہے، اور ہمارا جو ٹیسٹ نالج ہے وہ ہم اس کے ذریعے سے شیئر کریں۔ تو اس وقت تو میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر میں مختلف دوستوں کو دیکھتا رہا۔ تو آئیڈیا دینے میں اور اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ ہنا بطول کا کافی کردار ہے۔ اس کے علاوہ میں نے مشورہ کیا تو یعنی آپ کے ساتھ سلیم عباس دیادی صاحب آلریڈی ایک چینل چلا رہے ہیں آپ، تو آپ کے ساتھ بھی مشورہ رہا، اور خاص طور پہ یہ چینل بنانے میں میرے بچوں نے بڑا ساتھ دیا۔ انہوں نے ٹیکنیکل سپورٹ بھی دی، فہد، اسد اور نور نے۔ اس کے علاوہ میری بھتیجی نے اور بھتیجے نے ساتھ دیا، نمرہ اور احمد نے۔ تو یہ آئیڈیاز آتے رہے اور یہ چینل میں نے بنا لیا۔ اب باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کے نام کے حوالے سے، تو نام اس پر میں تھوڑی تفصیلی بات کرنا چاہوں گا۔ اس کا نام انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ رکھا۔ اس میں نے یہ 3 الفاظ جمع کیے، تو میں باری باری اس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ انفارمیشن کا جو حصہ ہے اس نام کا، انفارمیشن سے مطلب یہاں انفارمیشن سائنس یا انفارمیشن سٹڈیز یا انفارمیشن مینجمنٹ کا وہ ایریا ہے جو میرا کیریئر ہے۔ میں نے لائبریری سائنس میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اسی سبجیکٹ میں نے پی ایچ ڈی کی، اسی میں نے پوسٹ ڈاک کیا، اور اسی میں میری تقریباً ساری عمر جو ہے وہ گزری ہے۔ پچھلے کوئی 28-29 سال کا ایکسپیرینس اسی سبجیکٹ کے ساتھ ہے۔ تو اسی کا میں استاد مقرر ہوا، اسی سبجیکٹ کی جو ایسوسیشنز ہیں اس میں نے کام کیا، اسی میں نے ٹریننگز کروائیں، اور اسی میں نے لکھا اور پڑھا، اسی میں ریسرچ کے جو ہے نا سپرویژن کی۔ تو انفارمیشن سائنس ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اب انفارمیشن کا جو کام ہے وہ لائبریری کی دیواروں کے اندر محدود نہیں رہا۔ تو یہ سفر میں نے لائبریری سائنس سے شروع کیا تھا، لیکن آج کل ہم زیادہ ریسرچز اور زیادہ کام جو ہے وہ انفارمیشن سائنس کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو انفارمیشن کا لفظ میں نے اس میں اس لیے شامل کیا۔ ایجوکیشن کا لفظ اس لیے شامل کیا کہ شروع سے ہی میرے کیریئر سے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ میرا تعلق رہا۔ میں نے کالج میں جاب کی، میں نے یونیورسٹی میں جاب کی، میں لیکچرر رہا، میں ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر رہا، پچھلے کچھ عرصے سے میں ڈین بھی ہوں۔ تو ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کا کام بھی کیا، شعبے کا چیئرمین، ڈین، اور کئی کمیٹیز کے اندر میں نے کام کیا۔ ایچ ای سی کے ساتھ بھی کئی کمیٹیز کے اندر میں نے کام کیا، کریکولم ڈیولپمنٹ کا کام کیا۔ تو ایجوکیشن کے جو مختلف پہلو ہیں، پڑھانے کا جو کام ہے، بطور استاد میں نے اتنے سال جو ہے نا زندگی گزاری۔ تو ایجوکیشن کے کام کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن میں بھی بہت سارے ایسے موضوعات ہو سکتے ہیں کہ جو میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اب تیسرا لفظ جو اس میں ریسرچ کا ہے، تو ریسرچ کے اندر میں نے کافی کام کیا۔ کئی سالوں سے میں ریسرچ آرٹیکل لکھتا بھی ہوں، پبلش بھی کرتا ہوں۔ ہاؤ ٹو رائٹ این آرٹیکل، ہاؤ ٹو پبلش این آرٹیکل، اس پر میں نے ٹریننگز بھی کرائی ہیں۔ ریسرچ کو میں نے سپروائز بھی کیا ہے، اور سوشل سائنسز کے ایریا میں نے اپنے سبجیکٹ کے علاوہ دوسرے کئی مضامین میں بھی جا کے ریسرچ میتھڈز کا کورس پڑھایا ہے، پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی اور دوسرے اداروں میں بھی۔ تو ریسرچ کے ساتھ بھی ایک خاص تعلق رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو یہ نام میں نے انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ جو ہے
وہ اس لیے رکھا ہے۔ اب باقی بات رہی کہ اس چینل کی خصوصیات کیا ہیں یا خوبیاں کیا ہوں گی، تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ اتنے ایکسپیرینس کے بعد کچھ ٹیسٹ نالج ہوتا ہے۔ ہم لوگ نالج مینجمنٹ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس میں ہم ایک کنسیپٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں خاص طور پہ سینئر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے، ان کا جو مشاہدہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں جو نالج کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس چینل کی یونیکنیس یہ ہوگی کہ پچھلے اتنے سارے ریسرچ اور ٹیچنگ کے تجربے نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو بکش نالج ہے، جو کتابوں میں یا آرٹیکلز میں لکھا ہے، اس کو بھی کس طرح سے جمع کر کے تو اپنے انداز میں بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ بیچ میں اپنی لوکل مثالیں شامل کرتے ہیں اور اس میں اپنا تجربہ اور مشاہدہ شامل کرتے ہیں۔ اور میری کوشش یہ ہوگی کہ میں جو بھی ویڈیوز بناؤں اس میں جو ہے وہ آسان زبان استعمال کروں، اور حالانکہ کنسیپٹ بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں، لیکن میرا ٹیچنگ میں بھی یہ ایکسپیرینس رہا ہے اور میری کوشش رہی ہے کہ میں اس کو بہت آسان زبان میں اپنے جو ہے سننے والوں کو وہ پیغام دوں۔ باقی رہی یہ بات کہ اس چینل کا آڈینس کیا ہے، مطلب میں کن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ اردو یا ہندی بولنے والے سمجھنے والے لوگ ہیں، چاہے ان کی فرسٹ لینگویج ہو چاہے سیکنڈ لینگویج ہو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نالج زیادہ تر ہمارے ان ایریاز میں جو ہے وہ انگلش زبان میں ہے، اور انگلش میں اچھے اچھے چینلز بھی ہیں، اچھی اچھی ویڈیوز بھی ہمیں مل جاتی ہیں، لٹریچر بھی مل جاتا ہے، لیکن ہماری لوکل لینگویج میں یا نیشنل لینگویج میں اس پر کم میٹیریل ہے۔ تو میری زیادہ تر ویڈیوز جو ہوں گی وہ اردو میں ہوا کریں گی۔ باقی یہ ہے کہ طالب علم اس کا ٹارگٹ ہیں، اساتذہ اس کا ٹارگٹ ہیں، ہمارے شعبے یعنی لائبریری سائنس کے جو پروفیشنلز ہیں وہ اس کا ٹارگٹ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایریاز ایسے ہیں کہ عام عوام جو ہے اس میں سے کوئی بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یا کہ جب ہم اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی اور ریسرچ کرنے والے اسٹوڈنٹ بھی، تو جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں کچھ، ان کے لیے رہنمائی کے لیے میں کچھ ویڈیوز بناؤں گا۔ یہ چینل کا نام میں پھر ایک دفعہ بول دیتا ہوں، انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ۔ تو یہ آپ گوگل پر بھی بڑی آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب میں جا کے آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں۔